سوچیں ذرا، ایک پڑھا لکھا نوجوان اچھے گھرانے کا، اسے آخر ایسی کیا ضرورت پڑی کہ وہ بندوق اٹھا لے؟ آج ہم کراچی کے ایک ایسے ہی کیس کی گہرائی میں اتریں گے، ایک ایسا واقعہ جو ہمیں تعلیم، موقع اور ہمارے معاشرے کی کچھ تلخ سچائیوں پر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ دیکھیں، کاغذ پر تو یہ تینوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں، ہے نا؟ ایک اسٹوڈنٹ، ایک کال سینٹر میں کام کرنے والا اور ایک مسلح ڈاکو، ان کا آپس میں کیا تعلق؟ لیکن کراچی کی ایک رات میں یہ ساری لکیریں، یہ سارے فرق ایک دم سے مٹ گئے۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس چونکا دینے والی گرفتاری کی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی چھپا ہوا معاملہ نہیں تھا، یہ سب کچھ پولیس کی آنکھوں کے بالکل سامنے ہوا۔ کراچی کا DHA یعنی ڈیفنس، ایک ایسا علاقہ جس کا نام ہی سیکیورٹی اور خوشحالی سے جڑا ہے، اور ٹھیک اسی جگہ ان تمام آسائشوں کے بیچ 2 پڑھے لکھے نوجوانوں کو مسلح ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے۔ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی ہے نا؟ تصویر بالکل الٹ لگتی ہے۔ اور دیکھیں، ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی لمبی چوڑی بھاگ دوڑ ہوئی ہو یا مہینوں سے کوئی خفیہ تفتیش چل رہی ہو، نہیں، یہ تو بس ایک اتفاق تھا۔ ایک پولیس کی گشتی ٹیم بس صحیح وقت پر صحیح جگہ پہنچ گئی اور ملزمان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، بالکل اس وقت جب وہ ایک گاڑی والے کو لوٹ رہے تھے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے حیران کن پہلو کی طرف۔ آخر یہ نوجوان تھے کون؟ کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ ان کی شناختی اس پورے معاملے کو اتنا پریشان کن بناتی ہے۔ تو دیکھیں، ایک طرف ہے عاصم، A لیولز کا اسٹوڈنٹ، مطلب ایک ایسا نوجوان جس کے سامنے ایک روشن تعلیمی مستقبل پڑا ہے، اور دوسری طرف ہے فیصل، جو ایک انگلش کال سینٹر میں جاب کرتا ہے، ایک مستقل نوکری۔ اب یہ وہ پروفائلز تو نہیں ہیں جن کے بارے میں سن کے ذہن میں کوئی اسٹریٹ کرائم آئے، یہ تو بالکل عام نوجوانوں کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے پروفائلز تو حیران کرنے والے تھے، لیکن اب بات کرتے ہیں شواہد کی۔ جائے وقوع سے پولیس کو آخر ملا کیا؟ تو گرفتاری کی جگہ تھی DHA فیز 2 ابو بکر مسجد کے قریب۔ اب یہ کوئی ویران انڈسٹریل ایریا نہیں ہے، یہ ایک بھرا پورا مصروف رہائشی علاقہ ہے، اور اس سے اس جرم کی دیدہ دریری کا اور بھی اندازہ ہوتا ہے۔ پولیس نے جب ان کی تلاشی لی تو جو چیزیں ملیں وہ ایک بہت واضح کہانی سنا رہی تھیں۔ کیا کیا ملا؟ اسلحہ، کئی سارے موبائل فونز جو ظاہر ہے چوری کے ہی لگ رہے تھے، اور 85,500 روپے نقد، یعنی بالکل وہی سامان جو کسی بھی پکے اسٹریٹ کرمنل کے پاس ہوتا ہے۔ اور پھر پولیس کی طرف سے آیا اصل انکشاف۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ملزمان نے تفتیش کے دوران نہ صرف اس ایک ڈکیتی کا اعتراف کیا، بلکہ انہوں نے مانا کہ وہ شہر بھر میں ایسی کئی وارداتیں کر چکے ہیں۔ ہاں، یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ فی الحال یہ صرف پولیس کا دعویٰ ہے۔ اب اس ایک کیس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا زوم آؤٹ کر کے دیکھنا پڑے گا، یعنی کراچی میں جرائم کی بڑی تصویر کو، کیونکہ سچ یہ ہے کہ جس دن یہ گرفتاری ہوئی وہ کراچی کے لیے کوئی پرسکون دن نہیں تھا۔ اسی دن کی اور خبریں دیکھیں تو DHA کے ہی ایک دوسرے علاقے میں ایک نوجوان کو گولی مار دی گئی۔ دوسری طرف شاہ لطیف ٹاؤن میں پولیس نے شہر کے 3 موسٹ وانٹڈ مجرموں کو بھی گرفتار کیا۔ مطلب اس دن شہر میں تشدد ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ اور جو گروہ شاہ لطیف ٹاؤن میں پکڑا گیا وہ اکیلا ہی 60 سے زیادہ اسٹریٹ کرائمز میں ملوث بتایا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، 60 سے زیادہ وارداتیں، مطلب درجنوں متاثرین، درجنوں کہانیاں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پولیس کس پیمانے کے منظم جرائم سے نمٹ رہی ہے۔ اچھا، تو گرفتاری ہو گئی، شواہد مل گئے، اب آگے کیا؟ اب معاملہ قانونی کارروائی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب کہہ سکتے ہیں کہ انصاف کا پہیہ حرکت میں آ چکا ہے۔ تو اب جو سرکاری کارروائی ہوتی ہے وہ شروع ہو چکی ہے، یعنی ملزمان کے خلاف کیس رجسٹر ہو گئے ہیں، ان کے پچھلے ریکارڈز چیک کیے جا رہے ہیں اور تفتیش کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات تو ہے، یہ قانونی کارروائی شاید ہمیں کیسے اور کیا تو بتا دے، مگر جو اصل سوال ہے کیوں، اس کا جواب شاید یہاں سے نہ ملے۔ اور آخر میں ہم اسی ایک بڑے سوال پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب پڑھے لکھے نوجوان، جن کے سامنے ایک پوری زندگی پڑی ہوتی ہے، جب وہ اسٹریٹ کرائم کا راستہ اپناتے ہیں، تو یہ ہمارے معاشرے کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ آخر ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔